اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے جہاں پر کائنات کی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور اور عمل صالح کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ یہ عمل صالح کی نعمت وہ نعمت ہے کہ جس کا اجر اللہ کے ہاں کئی گنا ملا کرتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن کا معاملہ کیا ہی عجیب ہے کہ یہ ہر حال میں نیکی کما لیتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اور اگر نعمت سے سرفراز ہوتا ہے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تب بھی نیکی کا اہل ٹھہرتا ہے، تب بھی اسے نیکی میسر آتی ہے۔ تو مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں خیر فرمائی ہے۔ لازم یہ ہے کہ مومن عمل صالح کی طرف متوجہ رہے، نیک اعمال کی طرف متوجہ رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، تو اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پہاڑوں جتنی بنا کے اس کے نامہ اعمال میں شامل فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ سے رہنا چاہیے، اور نیک عمل کی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ مومن جب نیکی کی نیت کرتا ہے، ابھی نیکی کرتا نہیں ہے، اللہ ایک اجر اس کی کتاب نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دے دیتا ہے، اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 سے لے کے 700 گنا تک جتنا چاہتا ہے اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور برائی کی نیت کرتا ہے تو برائی لکھی نہیں جاتی، اور اگر برائی کر لیتا ہے تو 1 لکھی جاتی ہے، اور اگر برائی کی نیت کر کے پھر برائی کو ترک کر دیتا ہے تب بھی اللہ اسے 1 اجر عطا فرماتا ہے کہ اس نے برائی کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر برائی سے منہ موڑ لیا ہے، تب بھی اسے 1 اجر ملتا ہے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا معاملہ اللہ کے ہاں عام معاملات سے انتہائی منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک صالح ایماندار بندوں کے ساتھ بالکل رحیم و کریم بن کر اور رؤوف اور رحم کرنے والا بن کر مومنوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، شفقت کا اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے، نیکی میں اضافے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نیک عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں اور نیک عمل کرتی ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے نوتیہا اجرہا مرتین، ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ 2 گنا اجر عطا فرمائے گا، اس کی ہر نیکی کا 2 گنا اجر اسے ملے گا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی تو اللہ اسے 2 گنا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ نے اس کے لیے رزق کریم بھی تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والے بندے کے لیے جو قیامت کے خوف سے لرز اٹھتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا خوف اور ڈر رہتا ہے، اس بندے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑا ہونے سے دنیا میں ڈرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار فرما رکھی ہیں۔ تو یہ وہ نیک اعمال ہیں کہ جن کا اجر انسان کو 2 گنا ملتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دورہ دورہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پہلا بندہ وہ کہ جو غلام ہے اور نیک اور صالح بھی ہے، غلام ہونے کے ساتھ نیک اور صالح بھی ہے،
یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس ایک لونڈی تھی، اس نے اس کی اچھی پرورش کی، اسے اچھی تعلیم دی، تعلیم دینے کے بعد، سلیقہ سکھانے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کر دیا، پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنے پاس سے حق مہر دے کے اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ کہ جو اپنے نبی، اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان لایا، اور پھر حضور کا پیغام اسے پہنچ گیا اور نبی علیہ السلام کے سچے پیغام کو اس نے سچے دل سے تسلیم کر لیا، تو حضور فرماتے ہیں یہ بھی وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ پہلے نبی پر ایمان لایا تھا، اس کا بھی اجر ملے گا، اور مجھ پر ایمان لایا، اس کا اجر بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کو، اس غلام کو 2 اجر ملے گا جو نیک اور صالح ہوگا، اور خود حضور نے فرمایا کہ اگر حج، جہاد، والدہ کے ساتھ نیکی، یہ نیکیاں نہ ہوتی تو میں بھی غلامی کی حالت میں موت کو پسند کرتا، لیکن کیونکہ یہ نیکیاں ہیں جو انسان کو اللہ کے ہاں بہت قریب کر دیتی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مظلوم، غلام اور کم تر افراد جو معاشرے کے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں بڑا مقام رکھتے ہیں، بشرطے کہ یہ نیک ہو، ان کے اندر نیکی ہو، نیکی کرنے کی صلاحیت ہو، نیکی کا شعور ہو، تو یہ بندے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں مال اور دولت کے سکے نہیں چلتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا رب کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو فرمایا وہ غلام جو اعمال صالحہ کرتا ہے، اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مولا کا حق بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بھی 2 اجر، ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے 2 اجر کا ذکر کرتے ہوئے ایک حاکم کا ذکر کیا، فرمایا ایسا حاکم اور ایسا قاضی جو فیصلہ کرے اور پہلے دونوں فریقین کی بات کو غور سے سنے، عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے، مسئلے کی پیچیدگیوں کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے وہ فیصلہ کرے اجتہاد کے ساتھ اور درست فیصلہ کرے، تو اللہ اس سے بھی 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے، ایک فیصلہ کرنے کا اجر اور دوسرا سوچ سمجھ کو استعمال میں لانے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو فیصلہ کرے عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے لیکن اس سے خطا ہو جائے، اجر اسے بھی ایک ملتا ہے کہ اس نے کم از کم عقل و شعور کو استعمال میں لاتے ہوئے فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اگر سے اسے غلطی ہو گئی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے والے کے لیے 2 اجروں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ جنازہ پڑھ کے گھر واپس پلٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1 قرات اجر عطا فرماتا ہے، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین میں بھی حصہ لیتا ہے، میت کو دفن کرنے میں بھی حصہ لیتا ہے، اور میت کی تدفین کے بعد، دعا کے بعد گھر پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں کہ قرات سے مراد احد پہاڑ سے بھی بڑا ثواب کا پہاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو بندہ جنازے میں شرکت کرتا ہے، اور اتنے نیکیوں کے 2 پہاڑ اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو ساتھ تدفین میں بھی حصہ لیتا ہے۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گنا اجر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ اسے 1 گنا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ صدقہ و خیرات اپنے قریبی کو عطا کرتا ہے، بہن مجبور ہے، بھائی مجبور ہے، چچا تایا کی حالت درست نہیں ہے، مالی معاملات میں پریشانی ہے، تو جو ان کی مدد کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے 2 اجر ہیں، 1 اجر صدقے کا ہے، اللہ وہ بھی قبول فرمائے گا، اور دوسرا اجر ہے صلۃ الرحم، رشتہ داری ملانے کا، اس نے رشتہ داری کا احساس کیا ہے، اس لیے اللہ اسے 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جس کی بہن مجبور اور بے بس ہو، مالی حالات درست نہ ہو، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طرح وہ بندہ صدقہ کرتا ہے تو اسے ثواب کم ملتا ہے، لیکن اگر وہی مال اپنی بہن کو پیش کر دیتا ہے، بطور تحفہ اسے دے دیتا ہے، تو اللہ اسے 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے، 1 اجر اسے ملتا ہے صدقہ و خیرات کا، اور دوسرا اسے اجر ملتا ہے بہن کی امداد کا اور بہن کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ تو یہ تو تھے وہ اعمال جن کا اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرماتا ہے۔
پہلا وہ بندہ کہ جو اہل کتاب تھا، پہلے نبی پر بھی ایمان لایا، ہمارے نبی پر بھی ایمان لایا۔ دوسرا وہ بندہ جو غلام ہے اور غلام ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کثرت سے کرتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ جس نے غلام عورت کو اچھا ادب سکھا کے آزاد کیا، پھر حق میں دے کے خود نکاح کر لیا۔ چوتھا وہ بندہ جو قاضی ہے اور عدالت میں عدل کا فیصلہ کرتا ہے اور عقل و شعور کو بھی کام میں لاتا ہے، تو اللہ اس سے بھی دو گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو جنازے میں بھی شرکت کرتا ہے، دفن میں بھی شرکت کرتا ہے، اسے بھی اللہ 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک وہ عورت جو اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتی ہے، یعنی اپنے خامن کا بھی، اور اللہ کا حق بھی ادا کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے 2 گنا اجر تیار فرما رکھا ہے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نؤتیہا اجرہا مرتین، جو عورت نیک اور صالح ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی، عمل صالح کرنے والی ہوگی، نؤتیہا، تو ہم اسے دیں گے اجرہا مرتین، اس کا اجر 2 کر کے، ڈبل کر کے اس کا اجر اس کی نیکیاں میں ہم اسے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو انسان کے عمل کو 2 گنا کر دیتی ہیں۔ ایک اور نیکی بھی ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ دورہ عطا فرماتا ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کا قاری تو معزز فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، لیکن وہ بندہ جو اڑ اڑ کے قرآن پڑھتا ہے، جسے قرآن پڑھنے میں زبان کی لغزش لگ جاتی ہے، لفظ سیدہ نہیں ہوتے، اور قرآن کریم پڑھنے میں اسے مشکل اور دشواری پیش آتی ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، الفاظ درست ادا نہیں ہو پاتے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اجر قرآن کی تلاوت کرنے کا، اور دوسرا اجر زبان سے لفظ نہیں نکلتے پھر کوشش کرتا ہے، اگرچہ نہیں نکلتے پھر کوشش کرتا ہے، تو اللہ اسے بھی 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت پر حرص دلانا۔ حضور نے ان لوگوں کو قرآن کی تلاوت پر حرص دلائی ہے جن کی زبان قرآن پڑھتے وقت کام نہیں کرتی، الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے، اور وہ افراد جن کی زبان جو ہے اس کی گرہ نہیں کھلتی، الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہوتی، تو حضور نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھنے سے جی نہ اکتائیں، کوشش کریں جس طرح کے الفاظ ادا ہوتے ہیں اسی طرح کے الفاظ ادا کریں، کوشش اپنی طرف سے پوری ہو، اگرچہ الفاظ درست ادا نہ ہوں پھر بھی اللہ انہیں 2 اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسے قرآن پڑھنا نہ آتا وہ قرآن پڑھنا ہی نہ سیکھے، یہ صرف زبان کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی زبان کی گرہ نہ کھلی ہو، زبان کے اندر لغزش ہو، زبان الفاظ صحیح ادا نہ کرتا ہو، توتلا پن اس کے اندر ہو، تو وہ آدمی اگر قرآن پڑھے گا اسے اجر 2 ملے گا، کوشش کا بھی اور قرآن کی تلاوت کا بھی۔ لیکن جس کی زبان بھی درست ہو اور زبان کے اندر اللہ نے گرہ بھی نہ رکھی ہو اور الفاظ کی درست ادائیگی کا سلیقہ طریقہ بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہو اور ہمت اور طاقت بھی ہو، اور پھر بھی وہ قرآن کی ادائیگی نہ کرے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، الفاظ کی ادائیگی زبان سے نہ کرے، صبح و شام غفلت میں، ہفتوں مہینوں غفلت میں، حتیٰ کہ بعض ایسے اللہ کے بندے ہیں رمضان بھی غفلت میں، تو اس بندے کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا وہ مجرم ہوگا کہ اللہ نے اپنی پاک کتاب اس کی ہدایت کے لیے نازل کی، نہ اس نے پڑھی اور نہ اس پہ عمل کیا۔ تو فرمایا معزز قاری تو فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو بندہ قرآن کی تلاوت میں کوشش کرے، زبان لڑکھڑا جائے، لفظ صحیح ادا نہ ہوتے ہوں، تو پیارے رسول فرماتے ہیں اللہ اسے 2 اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اجر ملے گا قرآن کی تلاوت کا اور دوسرا اجر ملے گا لڑکھڑانے کے باوجود کوشش کرنے کا۔ اسی طرح جو بندے بوڑھے ہو جاتے ہیں، الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے، یا بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے بھی لفظ صحیح ادا نہیں ہوتے، یا بعض لوگوں کی زبان توتلی ہوتی ہے، تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے خود اللہ سے دعا کیا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو توتلا پن کوئی برا نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے الفاظ صحیح ادا کرنے کی، لیکن اگر ادا نہ ہوتے ہوں پھر بھی قرآن پڑھیں، کوشش کریں، لگن کے ساتھ پڑھیں۔ آپ ایک لفظ پڑھیں گے اللہ آپ کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث میں من قرأ حرفا من القرآن، جس نے 1 حرف قرآن سے پڑھا فلہ اشر امثالیہ، اللہ تعالیٰ اسے 10 اجر عطا فرمائے گا، اور جس نے توتلا ہو کے قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے 1 حرف پر 20 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک وہ نیکی ہے کہ جس کا اجر اللہ 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور وہ نیکی ہے حضور پر درود پڑھنا۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدتن، جس نے مجھ اپنے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرہ مرتن، اللہ 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ تو یہ وہ نیکی ہے جس کا اجر کم از کم 10 گنا عطا فرمایا جاتا ہے، کم از کم بھی عطا کیا جائے تو 10 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کثرت سے درود پڑھنے کو حکم دیا ہے، اور ہمارے اسلاف کا، صوفیاء کا، اولیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھنے سے لے کر مغرب کی نماز پڑھنے تک کثرت سے حضور پر درود پڑھتے تھے۔ ان کا صبح و شام کا وظیفہ یہی تھا کہ حضور پہ کثرت سے درود پڑھیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے کہ کم از کم صبح فجر کے بعد 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھو، اور رات کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھو۔ اور جمعے کے دن فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن درود مجھ پہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے خاص کرم و فضل سے میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو وہ درود حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کہ اے نبی اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، اور پھر حضور بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن درود پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اور اس پر بے تحاشا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور خصوصاً عصر کی نماز سے لے کر جمعے کے دن مغرب کی نماز تک کثرت سے درود شریف پڑھے۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ وظائف کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، دیگر ذکر و اذکار کرتا ہے جمعے کے دن عصر کے بعد، تو تمام اذکار چھوڑ دے اور حضور پر درود پڑھے۔ کیونکہ حضرت ابی بن کعب نے حضور سے عرض کیا تھا، یا نبی اللہ میں نفلی ذکر کرتا ہوں اور نفلی عبادات کرتا ہوں اور ایک حصہ پر درود پڑھتا ہوں، 3 حصہ عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا درود کو زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کیا یا نبی اللہ آج کے بعد آدھا درود اور آدھے باقی اذکار، یہ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی، ذکروں کی بات ہو رہی ہے، باقی اذکار اور دعا۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ کرو گے تو بہتر ہوگا۔ عرض کیا 3 گنا درود اور 1 وقت اپنے ذکر فکر کے لیے۔ فرمایا اور زیادہ کرو گے تو بہتر ہوگا۔ عرض کیا یا نبی اللہ تمام وقت آپ پہ درود ہی پڑھوں گا، جن اوقات میں ذکر کرنا ہوگا ان میں آپ پر درود ہی پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسی درود کی برکت سے تیری ساری مشکلیں حل فرما دے گا، ساری پریشانیاں تیری دور کرے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو مسلمان مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 مرتبے بلند کرتا ہے، 10 برائیاں معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ وہ اعمال جن کا ثواب اللہ دورہ چورہ عطا فرماتا ہے ان میں سے ایک درود شریف بھی ہے، اور ایک وہ نیکی ہے کہ جس کا ثواب اللہ بے تحاشا اپنی شان کے لائق عطا فرمائے گا، اور وہ نیکی ہے روزہ رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ تو خاص میرے لیے ہے نا، اور میں خود اس کی جزا دوں گا، خود اس کا اجر لوگوں کو عطا کروں گا۔ روزہ اللہ کے لیے خاص کیسے ہے کہ بندہ اپنی پسندیدہ چیزیں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھتا ہے، اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ وہ بڑی نیکی ہے کہ جس کا اجر عظیم رب اپنی شان کے لائق عطا فرمائے گا، اور رب ساری کائنات کا خزانے سارے اس کی مملکت کے اندر ہوں تو اس کے اجر کا پھر حساب کیا ہوگا یہ بندہ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اجر کو بیان نہیں کیا کہ 10 گنا ملے گا، 20 گنا ملے گا یا 700 گنا ملے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے صوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جن کا اجر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق دورہ چورہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ ان میں سے ایک درود شریف پڑھنا ہے، ایک رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور اسی طرح اپنے قریبیوں پر صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے حضور پر درود کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔